لیکن مجھے جب انور بھائی نے بتایا کہ ہمارے عدنان صاحب ماشاء اللہ عظیمی صاحب کے ساتھ، تو بڑا مجھے اچھا بھی لگا. میں نے انور بھائی سے کہا، میں نے مجھے میرا بڑا ہوتا ہے دل کہ میں جاؤں کبھی وہاں. ایک ہمارے دوست ہوتے تھے لائبریری انچارج تھے وہ. اب وہ مجھ سے باہر چلے گئے، کوئی 4-5 سال ہو گئے. رہتے بھی 5C میں تھے، اس میں سجانی میں L1 سے آگے وہاں رہتے تھے. تو ان سے ایک دفعہ میرا ہوا تھا، انہوں نے پھر میں نے ان سے کہا بھی، میں نے یار اقبال بھائی نیچر میں کبھی مجھے کچھ سیکھنے کے لیے مجھے شاید کہ یقیناً ملے گا وہاں سیکھنے کے لیے. تو ایک تو ہو گیا یہ عالم ناسوت والا مراقبہ. اچھا ایک مراقبہ جو ہے عدنان صاحب، یہ مراقبہ آپ کا اس وقت لگتا ہے جب نفس تیسرے درجے میں آ جاتا ہے. نفس امارہ سے نفس لوامہ پہ آیا دوسرا درجہ، نفس لوامہ سے نفس الہامہ پہ آیا، یہ ہے تیسرا درجہ اور پاک درجہ. ابھی کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ پڑھے گا نفس مطمئنہ پہ آیا. جب الہامہ پہ آ گیا اب لگے گا مراقبہ. اب لگے گا مراقبہ کون سا؟ ناسوتی مراقبہ. ٹھیک ہے. شیخ بہت طاقتور ہے آپ کا، کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے، مکمل بھی ہے. علم طریقت بھی ہے، علم حقیقت بھی ہے، علم معرفت بھی ہے. قلب اگر جاری ہو گیا آپ کا، قلب جاری ہو گیا اور طاقتور ہو گیا اور 72,000 کی تسبیح اس نے 24 گھنٹے میں پوری کر دی. اور شیخ نے چاہا کہ چلو میں اسے ذرا ناسوتی تو سیکھ گیا ہی، ناسوتی مراقبہ تو سیکھ گیا، اب ذرا میں اسے ملکوتی مراقبہ کراؤں. اب ملکوت کے پہلے عالم کے ذرا حال احوال سے دکھاؤں کیا ہو رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے. اس کی جو روشنی ہے وہ ہے زرد، وہ ہے زرد. کس کی؟ ملکوتی مراقبے کی جو قلب سے لگایا جاتا ہے. تیسرا مراقبہ ہے جبروتی مراقبہ، وہ روح سے لگایا جاتا ہے. وہ روح سے، اس کا لائٹ ریڈ کلر ہے. یہ ریڈ ہے، اس سے بہت لائٹ ہے ریڈ وہ، لیکن لائٹ ہے. وہ ریڈ کلر کی روشنی کو سہارا بنایا، سپورٹ لی جاتی ہے اس کی. یہ لگائیے تو 3 مراقبے ہوتے ہیں: ناسوتی مراقبہ، ملکوتی مراقبہ، جبروتی مراقبہ. جہاں عالم جبروت میں جہاں بیت المعمور ہے، اصل کعبہ. ایک اور مراقبہ ہے، وہ بڑا ہولناک ہے، اس کے لیے بڑی طاقت چاہیے. شاید نام یقیناً سنا ہوگا آپ نے، جانتے ہیں عظیمی صاحب. وہ چوتھا مراقبہ ہے. اور جب تک سارے لطائف آپ کے اپنی تسبیح نہ پوری کر لیں، کم سے کم 72,000 کی تسبیح پوری کر لیں. 1.25 لاکھ یا 1,40,000 تو بہت آگے کی بات ہے. 72,000 کی بھی تسبیح پوری کر لی اور شیخ نے چاہا، آپ کے مرشد نے چاہا کہ میں اسے لگوا دوں وہ مراقبہ، وہ براہ راست عالم احدیت پہ لگتا ہی جاتا ہے. عالم احدیت وحدت بھی کراس کر جاتا ہے. احدیت جہاں اللہ رب العزت کی ذات پاک خود جلوہ افروز ہے، وہ عالم احدیت میں لگتا ہے. وہ کیسے لگتا ہے؟ وہ روح اور انا ان کو یکجا کر کے لگایا جاتا ہے. ان کو یکجا کر کے لگایا جاتا ہے. وہ لگانے میں ہی کم سے کم میں نے لگایا تھا، مجھے 41 دن بیٹھنا پڑا تھا. پھر مجھے 25 یا 26 دن کے بعد پھر مجھے اشارہ ہوا، مجھے حکم آیا کہ اب لگاؤ. وہ لگایا تھا تو 3 دن لگ گئے تھے مجھے جانے اور آنے میں. واپس 3 دن لگے تھے. 3 دن 41 دن میں صرف پانی پہ بیٹھا تھا اور 4 کھجور. 41 دن شاید میں اور بھی آگے کر دیتا، مگر ایگزیکٹلی 9 محرم آ گیا. اور 9 محرم میں چھوڑتا نہیں، جو ہوتا ہے ہو جائے. مجھے 9 محرم جانا ہی جانا ہے. کراچی میں خراسان، شاہ خراسان. تو وہ پھر بھی میں نے کہا، تو میں نے جب اناؤنس کیا تھا، میں نے 40 دن کا میرا یہ تخلیہ ہے، 3 دن کا اس میں مراقبہ ہے. اور چلیے میں آپ کو بتا دوں، پتہ نہیں واپسی ہو نہ ہو، اسی لیے اس کا نام رکھا گیا ہے مراقبۃ الموت. واپسی کے چانس بہت کم ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ روح کے ساتھ لگا رہے ہیں، روح کے ساتھ، اور جلوے برداشت نہ کر سکی اور وہیں گر گئی غش کھا کے. یہاں نیچے خالی رہ گیا، مجذوب بھی ہو گیا اور زندہ لاش بھی بن گیا.
اسے کہتے ہیں مراقبۃ الموت. اس کے لیے بہت طاقتور مرشد چاہیے. تو وہ لگایا. بہت دن کے بعد تو مجھے کوئی 10-11 سال بعد تو اجازت ملی. اور اجازت بھی کیسی عدنان صاحب کہ 40 دن بھوکا بیٹھنا ہے اور جگہ نہیں چھوڑنی. اوکے بیٹھ جاؤ. 40 کی بھی 41 کر کے میں نے ایسا نہ ہو تو میں اٹھاؤں سرور صاحب تو مجھے لوگوں نے میرے جو تھے انہوں نے مجھے اٹھایا. ویڈیو پڑی ہوئی چلی. انہوں نے مجھے اٹھایا تو باڈی میری پوری ایسے ہل رہی تھی, ایسے ہل رہی تھی, کانپ رہی تھی پوری. مطلب فوراً میں کھانا بھی نہیں کھا سکتا تھا, ایک بسکٹ بھی نہیں کھا سکتا تھا. پہلے ذرا مجھے باہر نکلنا تھا, سہارے سے بائک پہ بیٹھ کے گاڑی میں بیٹھ کے ہوا لینی تھی, دیکھنا تھا آنکھیں کھول کے واپس ہوں دنیا میں ہوں, آ گیا واپس اپنی دنیا. یہ سب کر کے پھر میں بیٹھتا, پھر ذرا سا. اور پریشانی مجھے یہ لگی ہوئی تھی کہ میں بار بار پوچھ رہا تھا یار پکی بات ہے آج 8 محرم ہے نا, کل غازی عباس پہ پہنچنا ہے در بطول. نہیں کیا سب آج کل ہے نا. 41 دن تمہیں دے دیے مجھے, مراقبہ بھی لگ گیا, کامیاب بھی ہو گیا اللہ پاک کی کریمی. اور اب میں تیار ہوں. میں نے کر دو یار, کیونکہ PZI کا سب سے بڑا لنگر 9 محرم کا ہے. ساری رات لنگر ہوتا ہے شہر خراسان میں. یہ در بطول کی چادر ہے. سرور صاحب ایک خاتون کھڑی ہوئی تھی اور اتنا رش تھا. 9 محرم کی رات ہے اور صبح 4 بجے کا وقت ہے. لنگر نمٹا کے ہم جب گئے غازی کے علم پہ بوسہ دینے تو وہاں وہ ایک خاتون کھڑی تھی اور ہاتھ میں ان کی ایک چادر تھی اور جانے کسے دیکھ رہی تھی ادھر ادھر, جانے کسے. میں بھائی وہ بالکل غازی کے علم کے ساتھ ہی ہے در بطول, مجھے تو جانا ہے مت. انہوں نے میری طرف دیکھا, مسکرائی اور اشارہ کیا ہاتھ سے, کیا سلام کیا میں نے. بڑی چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ بہت ہی کوئی معزز انتہائی قابل ادب و احترام تھا. سلام کیا آنکھیں نیچے کر کے میں نے. تو انہوں نے دونوں ہاتھوں سے ہی چادر طے کی ہوئی تھی ایسے بولے یہ لے جاؤ. یہ بطول کی وہ 42واں دن تھا. 41 دن بعد میں اٹھا. اللہ پاک کا بڑا کرم ہے. عظیمی صاحب کو تو بہت کچھ ماشاءاللہ بہت کچھ پتا ہے. اس وقت 2 ایسے سلسلے, ایک نقشبندی, ایک سیفی, جو لطائف کے بارے میں جانتے ہیں, بس لطائف کے بارے میں جانتے ہیں بس. کس لطیفے کا کون سا ذکر ہے, اللہ کے ذاتی نور یا صفاتی کون سے صفاتی نور سے کس مخلوق کی پرورش ہوتی ہے, کس مخلوق کا کون سا عالم ہے, کس کی رسائی کہاں تک ہے, کس مخلوق کا تعلق کون سے اولو العزم مرسل سے ہے. یہ لطائف کا علم چند کو پتا ہے. وہ بھی سلسلہ نقشبندی میں یا سیفی سلسلے میں, لیکن نام پتا ہے. نام پرورش کیسے ہوتی ہے ان کی, پرورش کیسے نہیں پتا. کون سا رنگ کس کے لیے, کون سا رنگ ہے نہیں پتا. اچھا رنگ کیوں ہیں یہ بھی نہیں پتا. اچھا 2 اس میں ذاتی ہیں, قلب ہے ذاتی, لا الہ الا اللہ اللہ, یہ ذاتی نور سے پڑتا ہے, اس کی پرورش ہوتی ہے. روح بھی ذاتی نور سے, یا اللہ سے پرورش پاتی ہے. دونوں ذاتی نور ہیں. اوکے اچھا جی سرری صفاتی کیوں ہیں, یا حیو یا قیوم یا حیو یا, یہ صفاتی کیوں ہیں. اور اتنا ٹیکنیکل سوال ہے. آیا تھا ایک دفعہ میں نے ٹال دیا, چھوڑو یار پہلے میں کنفرم کر لوں, دکاندار تو نہیں ہو تم, یہاں سے سیکھ کے جاؤ دکان کھول کے بیٹھ جاؤ, اس سے بڑا پیر کون. یہ صفاتی کیوں. اچھا یہ چلیے خفی کا کیوں صفاتی ہے جی یا واحد. اچھا یہ چلیے اس کی تو ولایت, اس کا علم اخفا کا تو عقل اسلام کے پاس ہے, اس کا کیوں ذکر صفاتی ہے یا احد, ذاتی تو اس کا ہونا چاہیے تھا. ہاں یہ بات تو بھی صحیح ہے. وہ دوبارہ آیا تو سوال. اچھا دوبارہ سوال بھی آیا, اور جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے دیکھا تھا کہ شاہ صاحب نے ہفتے پہلے یہ سوال آیا تھا, ٹال دیا تھا. چلو یار پھر بات نہیں بتائی. اور ہفتے بعد پھر اسی آدمی نے سوال کیا,
میرے لوگوں نے بھی کہا کہ صاحب کو نہیں بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے، تو میں مجھے ڈر لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ سن رہے ہیں یہ بیٹھ جاتے ہیں پیر بن کے، مرشد بن کے اور گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، لیکن وہ بتانا پڑا۔ آپ نے ایک اور ٹیکنیکل ورڈ ہے، آپ نے ضرور سنا ہوگا، جسے، جسوں کا سنا آپ نے؟ اصل میں ٹرمز کا ہو سکتا ہے فرق ہو، نہیں ہے ضرور وہاں پہ، عظیمی صاحب کے ہے ضرور، لائبریری بہت بڑی ہے اور سارا کچھ ہے وہاں پہ، آپ اگر کہیں گے نا فوراً آپ کو بتا دیں گے۔ بھائی بات یہ ہے، وعلیکم السلام۔ میں نے اگر نہ ملے وہاں پہ، بہت ساری کتابیں کہاں تلاش کریں گی، عظیمی صاحب سے یہ ذرا اندر کر کے رکھ دیں، ٹھیک ہے، عظیمی صاحب سے اگر ویسے آپ پوچھیں گے تو یقیناً بتائیں گے آپ کو۔ ٹرم کا ہو سکتا ہے فرق، ہاں وہ ایسا ہو جاتا ہے، مختلف سلسلوں میں مختلف نام ہے، جی بالکل، مختلف سلسلوں میں الگ الگ انہوں نے اس کا وہ کر لیا، لیکن وہ ماخذ ایک ہی ہے۔ جی میں نے جسہ آپ نے پوچھا، اور ایک بات آپ نے یہ پوچھی کہ دو کا ذاتی نور سے، دو کی پرورش ہے، قلب کی اور روح کی، ان تین لطائف کی، ان تین مخلوقوں کی پرورش صفاتی نور سے۔ اوکے، تو آپ کا سوال یہ ہے کہ بھائی ان سب کا ہی اگر ذاتی ہوتا، میں نے یہ بتا دیتا ہوں۔ اور جسہ آپ نے پوچھا بھائی یہ جسہ کیا چیز ہے؟ جسہ بہت سارے ایسے روحانیت والے ہیں کہ ان کو بھی نہیں پتا جسہ ہے کیا۔ چلیے اگر نام کہیں آپ نے سن بھی لیا ہوگا تو پھر یہ نہیں پتا کہ یہ بنتا کیسے ہے، یہ بھی نہیں پتا۔ اچھا، میں نے دیکھی بھائی بات یہ ہے، پہلے میں جسے کا بتا دوں تاکہ پھر ذاتی اور صفاتی کا فرق آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ کیوں اللہ پاک نے رکھا۔ جب تک اس جسم کے اندر روح ہے نا، جب تک اس وجود میں روح ہے تو یہ جسم ہے۔ کیا ہے یہ جسم ہے۔ جس دن اس وجود کو روح نے چھوڑ دیا اس دن یہ جسد خاکی ہے۔ ایسے ہی جسم اور جسد خاکی کے بیچ میں ایک اور چیز ہے، اسے کہتے ہیں جسہ، اسے کہتے ہیں جسہ۔ اچھا یہ بنتے کیسے ہیں؟ جسم اور جسد خاکی، اس وجود میں جب تک روح ہے یہ جسم ہے، صحیح، جس دن اس وجود کو روح نے چھوڑ دیا یہ جسم نہیں، جسد خاکی۔ جسد خاکی اور جسم کے بیچ میں ایک اور چیز ہے، اسے جسہ کہتے ہیں۔ کیسے؟ دلائل کیا ہیں؟ جسے کی جو تخلیق ہے نا، جسے کی تخلیق وہ ذاتی اور صفاتی نور آپس میں دونوں یہ نور ملتے، جیسے اولاد پیدا ہوتی ہے، عورت اور مرد، مادہ تعلیم دو ملتے ہیں، اولاد کی تخلیق اللہ پاک ماں کی شکل میں، ماں کے رحم میں کرتا ہے۔ اسی طرح سے ان جسوں کی جو تخلیق ہے وہ ذاتی اور صفاتی نور آپس میں دونوں ملتے ہیں، اس نور کے ملنے سے ایک جسے کی تخلیق ہوتی ہے، ایک جسہ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا یہ نور مفرد اور نور مرکب، یہ نور مرکب تو سے تو تعلق نہیں اس کا جس کے آپ تذکرہ کر رہے ہیں؟ نور مرکب ہی بنا نا، نور مرکب ہی ہوا نا۔ یہ سب سے پہلے نور مرکب تک اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کے سینے کے سارے لطائف جاری ہوں، سب جگر سے جاری ہوں، سب جوان ہوں، سب طاقتور ہوں، اپنے اپنے عالم تک رسائی ہو ان کی، تو بنا نور کا مرکب۔ اس مرکب سے نکلیں گے جسے، اس سے پیدا ہوں گے جسے۔ کیسے ہوں گے جی؟ یہ جسے ہوتے کیا ہیں؟